اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تا حشر تیری دید کو ترسیں گی نگاہیں۔ 2019 میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ زندگی ایسے لگتی تھی جیسے رک گئی ہو، جینے کے سب مقصد ختم۔ میری والدہ کی قبر میرے والد صاحب کے سر کی طرف ہے۔ پہلے ابو کی وفات کے دن سے ابو کے لیے دعا کرنے قبرستان روزانہ جاتا تھا۔ پھر امی بھی چلی گئیں۔ والدین کی تدفین کی جگہ ہر وقت دل دماغ میں سمائی رہتی تھی۔ ان دو جگہ کے علاوہ کوئی دوسری جگہ کم یاد آتی تھی۔ قبرستان جاتے وقت تیز قدم اٹھاتا تھا۔ روزانہ قبرستان والدین کے پاس جاتا تھا، لیکن وہاں سے واپس آتے وقت میرا وجود ایسے لگتا تھا جیسے میرے پاؤں باندھ دیے گئے ہوں۔ میں نے قبروں کی طرف ہاتھ کر کے کبھی دعا نہیں کی، اور جب بھی قبرستان میں دعا کرتا ہوں، قبرستان آنکھوں کے آگے سے غائب ہو جاتا ہے اور باب کعبہ کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے لیے قبرستان جانا بہت آسان ہے، اور وہاں سے اپنے والدین اور اپنے پیاروں کے پاس سے واپس آنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ 11 جولائی 2019 کی شام کو میری والدہ کا انتقال ہوا، اور صبح ان کا جنازہ تھا۔ وقت کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ نماز جنازہ کس وقت ادا کی جائے گی۔ وہ رات میری ماں کی میری آنکھوں کے سامنے آخری رات تھی۔ اس کے بعد میری والدہ نے دنیا میں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جانا تھا۔ خیر، قریبی عزیزوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑوں نے مجھے اور میرے 2 بڑے بھائیوں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا جنازے کا کیا کرنا ہے۔ وہ جمعرات کی رات تھی۔ میں نے کہا صبح جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں نماز جنازہ بھی ادا کر دیں گے۔ میرا ذہن تھا جمعے کی نماز کی وجہ سے زیادہ لوگ میری ماں کے جنازے میں شرکت کر لیں گے۔ میری ماں کو زیادہ ثواب اور زیادہ دعائیں ملیں گی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، میں اپنی ماں کو اتنی جلدی اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بڑوں میں سے ایک نے کہا، اللہ کے بندے، گرمیوں کے دن ہیں، ابھی رات ہے، صبح جلدی نماز جنازہ ادا کر دو، گرمی کی وجہ سے صبح تک ڈیڈ باڈی خراب ہو جائے گی۔ ان الفاظ نے میرا سینہ چیر دیا۔ یہ کہنے والے وہی لوگ تھے جو میری ماں کی زندگی میں ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ میں نے وہاں کہا، مجھے اللہ پر یقین ہے، انشاءاللہ میری ماں کے جسم کو کچھ نہیں ہوگا۔ سب لوگوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نہیں مانا۔ خیر، اللہ پاک سے مدد مانگتے ہوئے میں نے جمعے کی نماز کے بعد ہی جنازے کا کہہ دیا۔ وہ رات میرے لیے بہت مشکل تھی۔ ماں کے منہ کے قریب بیٹھ کر ماں سے باتیں کرتا رہا اور اسے دیکھتا رہا، اور اللہ پاک سے دعا کرتا رہا، اے اللہ، میری ماں بڑی کمزور ہے، یہ تیرا غصہ برداشت نہیں کر سکتی، اس سے پیار اور رحم سے پیش آنا اور اسے بخش دینا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صبح ہو گئی، قصہ مختصر، جنازے کا وقت بھی آ گیا۔ میں نے اپنی ماں کے چہرے، ہاتھ، پاؤں کو ہاتھ لگایا تو وہ اللہ پاک کے حکم سے رات کی طرح تر و تازہ تھا، اور جانے انجانے میں اپنی ہر نافرمانی کی معافی مانگی۔
نماز جنازہ کے لیے 2 بجے کے قریب مسجد پہنچے اور اس کے بعد 3:15 کے قریب ہم میانی صاحب قبرستان میں موجود تھے۔ میں نے خود اپنی ماں کو قبر میں اتارا اور قبر سے باہر نکلنے سے پہلے کپڑے کے اوپر سے ماں کے پاؤں اور چہرے کو ہاتھ لگایا تو وہ تب بھی بالکل ویسا تھا جیسا پہلے تھا۔ پھر اللہ پاک کی رضا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مانگتے ہوئے اللہ پاک کے سپرد کر کے قبر سے باہر آ گیا۔ اب روزانہ اپنے والدین اور پوری امت مسلمہ کی بخشش کی دعا مانگنے روزانہ جاتا ہوں۔ دعا تو یہی ہے یہ سلسلہ تا زندگی جاری رہے، باقی جو اللہ پاک کی مرضی۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والدین اکیلے نہیں جاتے، خوشیاں، سکون سب کچھ ساتھ لے جاتے ہیں۔ والدین کی قبریں دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں 80 سال کا بوڑھا بھی بیٹھ کر اپنے آپ کو بچہ تصور کرتا ہے۔ باپ کے کاندھے اور ماں کی گود دنیا کی سب سے سکون دینے والی جگہ ہیں۔ والدین کی اپنی زندگی اس دن ختم ہو جاتی ہے جس دن ان کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اولاد کے لیے ہی کرتے ہیں۔ ایک اکیلا باپ ہی ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے زیادہ ترقی کرے۔ ماں کا نعم البدل باپ ہے اور باپ کی نعم البدل ماں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رشتہ بھی ان جیسا پیار، خلوص اور محبت نہیں دے سکتا۔ دنیا کا کوئی کھانا ماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے سے اچھا نہیں ہوتا۔ رشتے، ناطے، عزت یہ صرف لوگوں کے نزدیک دنیا کی حد تک ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد زیادہ تر لوگ مرنے کے بعد اور تدفین سے پہلے اپنے پیاروں کے جسم کو ڈیڈ باڈی کا نام دیتے ہیں۔ انسان ایک لمحے میں ہی ہے سے تھا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہمیں ایک دوسرے سے ملا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔